اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جو بھی ان کی اقتدا کرے گا راہ راست پر آئے گا۔ جب بھٹکا ہوا آدمی ستاروں کو دیکھ کر راستہ پا لیتا ہے تو اسی طرح دنیا میں بھی کوئی اگر راہ راست اور صراط مستقیم سے بھٹکا ہوا ہے، صحابہ کی زندگی کو پڑھ لے، حضرت حسن حسین کی، حضرت معاویہ کی، حضرت ابو بکر کی رضوان اللہ عنہم اجمعین، تو وہ راہ راست پر آ جائے۔ اس لیے کہ پہلے زمانے میں بھی بخت نصر بادشاہ تھا، وہ حملے کے لیے آیا تو وہاں پر گفتگو ہو رہی تھی مسلمانوں میں آپس میں کہ حضرت عیسائیوں میں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا فضلہ پاک ہے ناپاک ہے، اور تاتاریہ قوم حملہ کر رہی ہے کہاں پر؟ اہل بغداد پر۔ بغداد یہ باتیں کر رہے ہیں کہ حضرت حسین افضل ہیں، حضرت معاویہ افضل ہیں۔ تو حالات جو ہیں اس طرح لے کر جاتے ہیں اور پیچھے سازشیں چلتی ہیں کہ آج حکومت ان کے ہاتھوں میں، اور فکری اور ذہنی میڈیا اور پرنٹ میڈیا ہر چیز پر وہ قبضہ کیے ہوئے ہیں، مسلمان ان مسائل میں لڑے ہوئے ہیں۔ بتائیں مفتی صاحب، حالات حاضرہ کے پیش نظر صدائے اتحاد کا کیا پیغام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مساجد کے ممبر و محراب میں ہر جمعہ جو ہے خطیب اپنے عربی خطبے میں صحابہ کی عظمت اور اہل بیت کی عظمت کو اپنے خطبے میں بیان کرتا ہے۔ اس میں اکثر خطبہ جو ہے ایک حدیث پیش کرتے ہیں جسے محدثین نے حدیث حسن بھی کہا ہے، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جو بھی ان کی اقتدا کرے گا راہ راست پر آئے گا۔ اس حدیث کی تشریح میں محدثین نے لکھا ہے کہ پہلے زمانے میں جو ہے راستہ جو آج عام طور پر روڈ بنے ہوئے ہیں اس طرح کے موجود نہیں تھے، ستاروں کو دیکھ کر جو ہے لوگ جو ہے راستہ طے کرتے تھے۔ اب بنگلور سے میسور جانا ہے تو پہلے زمانے میں ستاروں کو دیکھ کر راستہ طے کرتا تھا آدمی۔ اللہ کے نبی کی تشبیہ دیکھیے کتنی پیاری ہے کہ میرے صحابہ جتنے بھی ہیں ستاروں کے مانند ہیں۔ اس میں تمام آئیں گے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عمر ہیں، اور پھر حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ابن المرتضیٰ ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، حضرت معاویہ، جتنے صحابہ ہیں تمام کو اللہ کے نبی نے کہا کہ ستاروں کے مانند۔ تو اللہ کے نبی کی تشبیہ دیکھیے کتنی پیاری ہے کہ ایک جب بھٹکا ہوا آدمی ستاروں کو دیکھ کر راستہ پا لیتا ہے تو اسی طرح دنیا میں بھی کوئی اگر راہ راست اور صراط مستقیم سے بھٹکا ہوا ہے، صحابہ کی زندگی کو پڑھ لے، حضرت حسن حسین کی، حضرت معاویہ کی، حضرت ابو بکر کی رضوان اللہ عنہم اجمعین، تو وہ راہ راست پر آ جائے گا۔ تو یہ حضور کے الفاظ ہیں۔ تو جب حضور ان کے بارے میں اتنی پختگی کے ساتھ الفاظ کہہ رہے ہیں، اور حضور نے ایک دوسری جگہ فرمایا کہ تمام صحابہ عادل ہیں، اور ان کا عدل ہر چیز میں ہے، عبادات میں ہے، معاملات میں ہے، معاشرت میں ہے، خلافت میں ہے، ہر چیز میں وہ عادل ہیں۔ تو اس لیے بنگلور کے ماحول میں اس طرح کے نت نئے فتنے جو اٹھ رہے ہیں، اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک طرح کی سازش چل رہی ہے۔ اس لیے کہ پہلے زمانے میں بھی بخت نصر بادشاہ تھا، وہ حملے کے لیے آیا تو وہاں پر گفتگو ہو رہی تھی مسلمانوں میں آپس میں کہ حضرت عیسائیوں میں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا فضلہ پاک ہے ناپاک ہے، اور تاتاریہ قوم حملہ کر رہی ہے کہاں پر؟ اہل بغداد پر۔ بغداد یہ باتیں کر رہے ہیں کہ حضرت حسین افضل ہیں، حضرت معاویہ افضل ہیں۔ تو حالات جو ہیں اس طرح لے کر جاتے ہیں اور پیچھے سازشیں چلتی ہیں۔
آج ملک اتنے خطرناک حالات سے دوچار ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ محمد عربی علیہ السلام کی شان میں ایک پنڈت نے گستاخی کی اور پھر اس پر احتجاج مسلمانوں نے درج کرایا تو ایک مسلمان کے گھر پر بلڈوزر چلا دیا گیا. اور پھر اس طرح کے کئی حالات مسلمانوں کو درپیش ہیں. ایسے وقت میں مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت اتحاد و اتفاق ہے. تمام مسالک، تمام مکاتب فکر والے اس بات پر لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں اپنے اختلافی جو مسائل ہیں وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اسے حل کریں گے، لیکن ملت کے مسائل اس سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. وہاں پر بخت نصر حملہ کر رہا ہے، ان چیزوں پر لگے ہوئے ہیں. تاتاریہ حملہ کر رہے ہیں، ان چیزوں پر لگے ہوئے ہیں. آج ملک بھی مسلمانوں پر ٹوٹ پڑ رہا ہے. ہزاروں اختلاف ان کے ہیں غیر مسلموں کے، لیکن وہ مسلمان اور اسلام کے تعلق سے متحد ہیں. لیکن مسلمانوں کا یہ کیا معاملہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہم کلمے کی بنیاد پر متحد ہیں، حضور علیہ السلام کے مسئلے پر ہم متحد ہیں، اور اس کے باوجود ہم ان مسائل کو چھیڑیں. ایسے وقت میں کیا یہ ملک کی ضرورت ہے؟ کیا یہ مسلمانوں میں تفرقہ بازی اور اختلاف کی چیزیں ڈال کر آپس میں مسلمانوں کو توڑا نہیں جا رہا ہے؟ تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش درکار ہے اور سمجھ میں آ رہی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہیں اپنے اکابر علماء اکرام ہیں اور اسی طرح جو اللہ والے ہیں ان لوگوں کی زندگیوں کو دیکھ کر اس تعلق سے صحیح فیصلہ کرتے ہوئے صراط مستقیم پر گامزن ہونے کی ضرورت ہے. یہی صدا اتحاد کا پیغام ہے کہ آج حکومت ان کے ہاتھوں میں اور فکری اور ذہنی میڈیا اور پرنٹ میڈیا ہر چیز پر وہ قبضہ کیے ہوئے ہیں. مسلمان ان مسائل میں لڑے ہوئے ہیں. کیوں نہیں سب مل کر ہماری میڈیا قائم کریں اور کیوں نہیں مسلمان مل کر ہمارے رسائل قائم کریں جس سے اللہ کے نبی کا پیغام عام ہو، اللہ کا حکم عام ہو. تو اس لیے یہ ضرورت کی چیزیں ہیں. ہمیں اس پر جو ہے ملت کو آنا چاہیے اور تمام مسالک کو متحد بھی ہونا چاہیے. علماء اکرام نے بھی اپنی طرف سے جو جواب دیا ہے وہ بھی مبارکبادی کے مستحق ہیں. اور جیسے کہ بابا صاحب نے کہا کہ ماشاءاللہ علم والے تھے تو ایسے لوگوں کو منتخب کرنا چاہیے کہ جو ان کے برابر سرابر کے ہوں، اور ویسے لوگ ملیں گے بھی نہیں، اس لیے کہ اس چیز میں ویسے لوگ مل بھی نہیں سکتے. تو اس تعلق سے بنگلور میں جو ماحول بنا ہے اس سے صدا اتحاد کے منتظمین کو کئی طرح سے فون آ رہے تھے. تو صدا اتحاد یہ پیغام دے رہی ہے کہ ملت کے مسائل کو سامنے رکھ کر سارے مکاتب فکر متحد ہوں اور جو بھی اختلافی باتیں ہیں اسے ختم کی جائے. اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہے کہ انشاءاللہ یہ فتنے ختم کر دیے جائیں گے اور اس کے جوابات بھی دیے جائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.